लेसन्स लर्न, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हमारी गुफ्तगू यार बात है, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट वाकयात है और हम इस दिखाते भी विजुअल इसलिए ताकि लोगों को वो यादें उनके दिल मतलब अफसरदा नहीं कर रहे, लेकिन ये बताना है कि हमने इन वाकयात से सीखना है, कैसे महफूज बनाया जा सकता है इस तरह के वाकयात। APS के जो वाकयात है ना, ये ऑफ कोर्स हमारी तारीख का एक बहुत स्याह बाब है और इसने हमारे दिलों को छलनी किया है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है कि जब हमें पता है ये अफगानिस्तान में जंगो जदल का सिलसिला है और टेररिस्ट के अटैक्स हो रहे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस को और इफेक्टिव होने की ज़रूरत थी। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स क्या थे, हमने फास्ट रिएक्शन टीम क्यों नहीं रखी और हम कितनी देर में रिएक्ट किया, एक तो वो इशू है। दूसरे जो दूरदराज इश्यूज हैं वो ये है कि हम इस सिचुएशन में क्यों पकड़े गए जहां हमें एक डोर स्टेप के ऊपर एक दुश्मनी हो रही है और हमने ट्राइबल बेल्ट को क्यों इग्नोर किया फॉर लॉन्ग, हमने बलूचिस्तान के अंदर क्यों महरूमी की उस सिचुएशन को आगे किया, हमने अमेरिका पे क्यों इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया। जब सोवियत यूनियन का अटैक हुआ तो उसमें हमारा इंटरेस्ट अपना तो ज़रूर था क्योंकि हम खुद समझ रहे थे कि वो इंडिया, लेकिन अमेरिकन जो थे वो सिंसियर नहीं थे, वो सिर्फ आपको थापड़ा मार रहे थे। मैं उस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में था और जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रेजिंस्की आए थे तो वो कह रहे थे हाँ ठीक है, उन्होंने पहले $3.2 बिलियन का कहा, जनरल ज़िया-उल हक ने कहा ये पीनट्स हैं, और उसके बाद वो सरहद पे भी गए, वहाँ थापड़ा मारा सारों को कि जी आप आगे अल्लाह शेयर करो और ये वो। एंड द मोमेंट सोवियत जो इन्होंने ना सिर्फ ये कि हमें हाई एंड ड्राई छोड़ा जो हिलरी क्लिंटन ने भी कहा, बल्कि हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लगाए। तो क्या हमारी असेसमेंट उस लिहाज से ये ठीक थी? क्या हमने आगे ये ना देखा कि आगे क्या होने वाला है? तो आई थिंक सबक यही है कि अपने इंटरेस्ट्स को मुकद्दम रखा जाए और दूररस सोच रखी जाए, और फिर ये जो अपने लोग हैं, देखिए कैरेट एंड स्टिक वाला इशू होना चाहिए। और हमारे मुल्क से जो लोग गए हैं, एक तो ये जेन्युइन महरूमियों की शायद वजह होगी, लेकिन मोर देन दैट इज अवर एनिमी, जो कि इतना बुज़दिल और इतना घटिया दुश्मन है एट अ डोर स्टेप कि उनका वो जो दरिंदा प्राइम मिनिस्टर है वो ढाका में जाके भी वहाँ कह रहा था कि हमारा इसमें शामिल है। ये एक इकरार जुर्म है और जिसका यूनाइटेड नेशन एक बिल्कुल तफैली अदारा है जो टूथलेस है, जो कोई उसका नोटिस लेने को तैयार नहीं है। ऐसे माहौल के अंदर अगर हमने सर्वाइव करना है तो ये प्रीवेलिंग एनवायरनमेंट्स हैं, इनके अंदर हमारी एक स्ट्रेटेजी भी ऐसी होनी चाहिए जो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। तो आई थिंक हमें सबक यही सीखा है, जो अली ने बड़ा अच्छा उसको सम अप किया है, कि हमें जो सूबों के ट्राइबल बेल्ट के अभी तो नो मोर है ट्राइबल बेल्ट, लेकिन हमने उनके साथ वादे जो किए हुए हैं, हमने उसकी इस्लाहत की जो बात की है, अभी क्या हम उनके ऊपर अमल कर रहे हैं? क्या अफगानिस्तान को हम महरूमियों से हटा रहे हैं? हमने एज ए रिजल्ट ऑफ ये जो APS का साने हुआ, हमने नेशनल हिस्ट्री प्लान बनाया, तो उसकी 20 नुकात भी लिखे हैं। देखिए उसमें जो प्रोमिनेंट चीज थी ना वो यही थी कि इनकी इस्लाहत होंगी फाटा की। उसमें यह था कि बलूचिस्तान के लोगों को एम्पावर करेगा। इनकी इस्लाहत का आपने देख लिया, बलूचिस्तान का एम्पावर करने का क्या, उनकी तो हुकूमत ही हमने तोड़ दी और फिर एक बनी और बाब आ गया और ये आ गया वो आ गया, और आज भी पता नहीं वो मुतमईन है। फिर ये था कराची की सिचुएशन को कंट्रोल करना है, हमने बड़ा किया, अभी वो तो नहीं हो रहा जो धमाके हो रहे थे, लेकिन अभी भी लॉलेसनेस का मसला है। फिर हमने मिलिट्री कोर्ट्स का मसला था, फिर नेक्टा का मसला था उसको पता, फिर आपने पंजाब के अंदर स्लीपर सेल्स के ऊपर, फिर हेट स्पीचेस की बात थी कि आप उनको रोकेंगे, फिर जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ये है कि ये पहले क्यों नहीं हुए, मतलब है जब यहाँ तक। और फिर उसके बाद जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कौमी सतह पे सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टीज ही नहीं थी बल्कि अस्करी क़यादत भी थी और आउटसाइड दी पार्लियामेंट पार्टीज भी थी, और इमरान खान साहब समेत सारे लीडर्स वहाँ मौजूद थे, तो हमने साइन किया। क्या आज हम उसको उस तरह उस विगर से परसू कर रहे हैं कि जी हमें, क्योंकि दुश्मन तो आज तो हम TTP से बातचीत करने की भी सोच रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रेटेजी इतनी पोटेंट और इतनी स्ट्रांग हो कि किसी को ये जरूरत ना हो कि गवर्नमेंट को वो नीचे लगाने की कोशिश करे। तो ये एफर्ट है जो
کی بھی بات کی، علی محمد خان صاحب نے شیخ مجیب کی بھی کی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یحییٰ خان کی بھی ضرور بات ہونی چاہیے، ایوب خان کی بھی ہم نے بات کی، ان کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں، اور دوسرا مغالطوں کے حوالے سے یہ جو چاچا کیدو تھا اس میں میں یہی کہتا کہ ان کا ذکر اسے ضرور آنا چاہیے جب ہم محاسبے کی اور خود احتسابی کی بات کرتے ہیں. دوسرا پھر یہ جو چونکہ آپ وار ویٹرن ہیں، یہ بہت آتا ہے عام طور پہ، کیونکہ جیسے علی نے کہا میں بھی اس جنریشن میں جو اس وقت نہیں پیدا ہوئی تھی، کہا جاتا ہے جی 90,000 فوجیوں نے ہمارے ہتھیار ڈالا تھا اور کیپیچولیشن ہوئی تھی، پھر 2 لاکھ خواتین کی بے حرمتی ہوئی، پھر 30 لاکھ شہریوں کو جو بنگالیز تھے ان کا مرڈر کر دیا گیا. اور یہ بھٹو صاحب کا ادھر ہم ادھر تم، چونکہ وہ اب ساتھی اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، عباس اطہر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے زور قلم کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے سرخی لگائی تھی. بھٹو صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ آپ ادھر جیتے ہیں مشرقی پاکستان میں، ہم مغربی پاکستان میں جیتے ہیں. دیکھیں، یہ جو کچھ بہت سی چیزیں ہیں نا، پروپیگنڈا، یہ ایک بلیٹنٹ لائی ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک مکاری ہے، اور یہ ایک خاص ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے پاکستان کو اور اس کی افواج کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن ہم نے بات یہ کی ہے کہ ہمیں سول سرچنگ بھی کرنی چاہیے. دیکھیں، اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہماری جو مین وجہ، ہم نے کانسٹیٹیوشن لیٹ بنایا، پھر ہم نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب ڈبیکل ہوا تو اس وقت بھی ہمارے ہاں ایک الیکٹڈ اسمبلی نہیں تھی، آپ کے پاس ایک مارشل لا کی صورتحال تھی. ایوب خان نے بہت اچھے کام کیے، لیکن یہ سیڈ سارے اس وقت ہی بوئے گئے جو کہ اس طرح پھر آ کے نکلے کہ ہم نے مغربی پاکستان کو اہمیت دی، مشرقی، بلکہ یہ ڈاکٹرین تھی کہ ڈیفینس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ڈیفینس آف ویسٹ پاکستان. تو آپ یہ دیکھیں، اس اسٹریٹجی کے اوپر ہم چلتے رہے، وچ واز رانگ. اور پھر جب ہینڈ اوور کرنا تھا ایوب خان صاحب نے، تو وہ بجائے اسپیکر کو ہینڈ اوور کرنے کے انہوں نے یحییٰ خان کو ہینڈ اوور کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے گن پوائنٹ پہ یہ اپنے اختیارات لیے، وٹ ایور. سو یحییٰ خان از ویری مچ ان ون آف دوز کیریکٹرز جن کا ذکر آئے گا، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور مجیب الرحمان. یہ تین تو ضرور اس کا ایک حصہ تھے کہ اس کے 6 پوائنٹس بھی تھے وغیرہ. اچھا، ایک تو یہ اپنی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بہت سے ایون کئی ویسٹرن رائٹرز نے یہ لکھا ہے کہ یہ جنگ نہیں تھی، اٹ واز ناٹ این آرمڈ کانفلکٹ، اٹ واز این ایگریشن فرام ون سائڈ اینڈ اونلی اے رن کاز. پاکستان کی جو فوج کی آپ پوچھ رہے ہیں نا، مارچ 1971 میں ہمارے صرف 12,000 فوجی تھے ایسٹ پاکستان. 12,000 12,000. بعد میں جب 16 دسمبر 1971 کو یہ ہوا جی 34,000 تھے. یہ 90,000 کی فگر ہے. دیجیے متھ اس لیے دیکھو، اس 34,000 میں بھی جو فٹ انفینٹری تھی وہ 23,000 لوگ تھے. لیکن باقی لوگ کون تھے؟ وہ یہ تھے کہ مثلا منسٹریوں میں کام کر رہے ہیں سیولین پاکستانی، بہت سے ڈیفنس میں کام کر رہے ہیں سیولین پاکستانی، بہت سے کانٹریکٹرز ہیں، بہت سی پروویژنز کے ہیں، اسکولوں کے اندر ٹیچرز پڑھا رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں. وہ سارے ملا کے تو یہ فگر اتنی بن گئی تھی، ادروائز یہ نہیں تھا. پھر کمپیریزن کیا تھا کہ آن آور ہینڈ یہ 34,000 جو لوگ ہیں، آن دیئر سائڈ وہ کہتے ہیں 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ کی ٹوٹل اسٹرینتھ تھی انڈیا کی. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مثلا 8 ماؤنٹین ڈویژن، 57 ماؤنٹین ڈویژن، 6 ماؤنٹین ڈویژن، 20 ماؤنٹین ڈویژن اور اس کا 4 ڈویژن، یہ تقریباً 7 ڈویژن کی فوج. پھر ہماری نیوی کا وہاں کوئی ایسا جہاز نہیں تھا جو کہ آپ کا وہ فائٹنگ کی پرپز میں ہو، صرف کچھ بوٹس تھی وہاں، اور ان کا کیریئر پیچھے کھڑا تھا جس کے اوپر 47 ایئر کرافٹ تھے اور بہت کچھ تھا، وہ پورا لدا ہوا تھا. یہ دیکھیں نا، وہ تو اینڈ ہمیں یہ پہلے ریئلائز کرنا چاہیے تھا نا. ہم پمپ ان کرتے رہے فوج، ہم یہ ریئلائز نہیں کیا، اور پھر جیوگرافی واز اگینسٹ اس. دیکھیں 1,000 کلومیٹر دور یا 1,000 مائل دور آپ کا یہ بیٹل فیلڈ، جو کہ جو ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ تینوں طرف انڈیا اور بے آف بنگال نیچے ہے، جہاں آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کی نیوی نہیں ہے. آپ کا آئی ایم شور ایئر مارشل اس کو اور کلیریفائی کریں گے، میرے خیال ہے ایک اسکواڈن سے بھی کم جہاز تھے آپ کے اور 8-10 ٹینک تھے. چونکہ آپ انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹی پہ تھے، آپ اس لیے نہیں تھے کہ وہاں جو آپ نے جنگ لڑنی ہے ایک دشمن سے جس نے تینوں طرف آپ کو گھیرا ہوا ہے.
تو آئی تھنک دس وی شوڈ ہیو ریئلائز مچ ارلیئر. اور پھر دیکھیں جو ہوتا ہے نا پوٹنٹ تھریٹ ملٹری کی، اس کو ڈیفیوز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے پولیٹیکلی اینڈ ڈپلومیٹیکلی. جو ٹاورنگ لیڈرشپ ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں کہتی کہ ہم جنگ کریں گے، ہم یہ کریں گے. وہ تیاری اپنی ضرور رکھتے ہیں، لیکن آپ تھریٹ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے لیڈرشپ دیکھتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کو کم، تاکہ وہ کسی میرا سن تزو نے کہا تھا، چائنیز جو اس نے کہا تھا کہ جو 100 بیٹلز لڑنے کی بجائے اگر آپ ایسے وار جیت جائیں تو دیٹ از دی بیسٹ اسٹریٹجی. وداؤٹ فائٹنگ بیٹلز یو شوڈ ون دی وار. اس طرح کہا تھا کہ the best of the general is the one who avoids the war. ہاں مطلب مقصد یہ ہے نا کہ وار از دی لاسٹ چانس. تو ہم اس کے اندر پھنس گئے اور مانک شاہ نے خود تسلیم کیا. تو ہمارا تھا یہ بہت زیادہ تھا. میں تھا آپ بتا رہے ہیں میں جو شکر گڑھ نارووال کے ایریا میں 3 دسمبر 1971 کو ہم نے اٹیک کر کے پوزیشن کو بیٹر کر کے، دھرم انکلیو تھی یہ ڈیرا بابا نانک کے سامنے، تو یہ ہم نے اس میں قبضہ کیا. یہاں سے انڈین بھاگ گئے بالکل، کچھ پیچھے ایسے کچھ ڈیڈ باڈیز چھوڑی اور وہ بھاگ گئے. پھر 5th کو انہوں نے جسٹر برج کے اوپر حملہ کیا. خمسان کا وہ رن پڑا یا اس کے اندر بہت ساری کاؤنٹر بمبارڈمنٹ ہمارے اوپر. میرا اپنا جو بیوک تھا وہ چھلنی ہو گیا. میں جس کمانڈ پوسٹ میں تھا وہ نکل کے میں ٹرینچ میں گیا تو اس کمانڈ پوسٹ پہ ڈائریکٹ یہ رشین توپ کا گولا لگا تو وہ شولوں کے اندر تھا. اور پھر اس ٹرینچ میں جس میں تھا اوپر جو درخت تھا اس کو بھی ایک سپلنٹر لگا تو اس کی ٹہنیاں بھی گر رہی تھی. کچھ لوگوں کی آنکھیں نکلی، کچھ شہید ہوئے. بٹ اللہ کا یہ کرم تھا کہ حوصلہ بلند تھا، پھر بھی لوگ آگے جا رہے تھے. اور جب یہ پتہ لگا کہ جی سکوتے ڈھاکہ 16 ہو گیا تو میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا کہ اس کے اوپر ضمیر جعفری صاحب نے بہت اچھا وہ کوزے میں دریا بند کیا. انہوں نے کہا کہ نیازی نے، جو ہمارے جنرل تھے، نیازی نے اروڑا کو باچشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کو خوں ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا. اور علم، یہ جھنڈا جو ہے، علم اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا. اور یہ جاں باز لشکر نہ کھاتا شکست مگر تھا قیادت کا کردار پست، کہ عزائم تو بیدار سینوں میں تھے مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے. آئی تھنک اگر اس کا ہم انالیسس کرتے اور بعد کی رپورٹس کے بعد وہ بھی کرتے تو ہمیں پھر جنرل صاحب اس پہ میں ایک بات کروں گا. میں شہزاد صاحب کے پاس بھی جائیں گے، لیکن ہونی چاہیے وہ نیشنل یونٹی اور کوہیرنس ہے. اور اس کے حصول کے لیے آپ کو اپنے وائٹل نیشنل انٹرسٹ کے اوپر پوری قوم کو، ہر طبقہ فکر کو، ہر صوبے کو، ہر پارٹی کو اکٹھا ہونا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، پولیٹیکل سوورینٹی، اور آپ کی اس پہ سوشو اکنامک ویلفیئر آف یور پیپل. بیکاز آپ اکانومی وائز بھی آپ ویک نہیں ہو سکتے. آپ کا نیوکلیئر ڈیٹرنس، آپ کا کشمیر کے اوپر آپ کا جو سٹانس ہے، آپ کا یہ جو سی پیک ہے ریلیٹڈ ٹو آپ کی سوشو اکنامک ویلفیئر ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ زور دیں اور ان کے اوپر آپ کے ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن سے بھی ہوں. اور اپنی اپنی پارٹی کے سروائیول کے لیے ایک دوسرے کو بلو دی بیلٹ نہ کریں. ملک کا سوچیں اور آگے چلیں. شہزاد صاحب، لاسٹ ورڈ.